ہمیں جو لذت ہوتی ہے، خوب سمجھ لو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے اس کی مثال حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے کھجانے میں لذت آتی ہے۔ خارش ہو جائے تو کھجانے میں لذت آتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزہ یا تو کھاج میں یا راج میں، دو چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں ایک راج میں۔ تو اگر جب آدمی کو خارش ہوتی ہے، کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ زخم ہو جائے گا نہیں۔ لیکن جس وقت لذت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہاتھ رکتا بھی نہیں کہ بھئی روک لیں ہاتھ کو، مزہ اتنا آ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں گناہ کی لذت جو ہے وہ خارش کی لذت کے جیسی ہے، خارش کی لذت جیسی ہے، جس کا انجام خراب ہے۔ لذت تو ہے لیکن خراب ہے، اس کا انجام خراب ہے۔ ایسی گناہ کی خواہش جو ہے، گناہ کی طلب، یہ بھی ایک زبردست لذت محسوس ہوتی ہے گناہ کے اندر، لیکن انجام اس کا خراب آخرت میں تو ہے ہی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ گناہ کا انجام آخرت میں خراب ہے، یہ تو بالکل طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی استثناء نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی یہ گناہ کی لذت بالآخر ایک ظلمت پیدا کرتی ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے کسی کی، اب غیبت یعنی برائی ہو رہی ہے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ اب شیطان نے اور نفس نے اس گپ شپ میں بھی لذت رکھ دی۔ جب گپ شپ ہو رہی ہو تو اس میں کسی کا ذکر کر کے اس کے آبرو ریزی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کے اندر بھی ایک لذت ہے۔ تو وہ جب آدمی اس لذت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کا مبتلا ہو جاتا ہے غیبت میں، کرنے میں یا کم از کم سننے میں۔ اب ایسے موقع پر جب ایک پورا مجمع بیٹھا ہے اور غیبت کر رہے ہیں لوگ، اور ایک آدمی بیچارہ چاہتا ہے کہ میں غیبت کی بات نہ سنوں، مگر محفل ایسی ہے، وہ اس کا علاج تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، لیکن محفل ایسی ہے کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یا تو خود اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس وجہ سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو مغلوب ہو گیا بندہ، مغلوب ہو گیا تو کہہ دے، اللہ ہی میاں سے کہہ دے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اگر سچے دل سے کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے رحمت پر بھروسہ کر کے کہے گا، ضرور اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نہ نکالے۔